ہماری فراست تجارت میں جھوٹ بول کر گر چکی ہے۔ جو فراست اللہ نے ہمیں عطا کی تھی اس کو ہم نے اپنے اعمال کے بدلے گرا لیا ہے۔ 100 روپیہ کا کام ہوتا ہے 500 روپیہ بول کر چھنا لیتے ہیں۔ 1000 روپیہ کا کام ہوتا ہے 5000 اس پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ ہماری فراست کو ہم نے داغدار کیا ہماری تجارت کے طریقوں سے۔ کیا ہمارے دھندے صحیح ہیں؟ ہمارا کام صحیح ہو رہا ہے؟ ایک تو مزدور کو اس کی مکمل مزدوری دینے سے کتراتے ہیں، تاخیر سے دیتے ہیں، اسے جپاتے ہیں، اسے انتظار کراتے ہیں۔ ایک دوسرا اسی مزدور سے غلط کام کرواتے ہیں، پیسہ ہمارے جیب میں اور مزدور کی مزدوری بڑی تاخیر سے ہو رہی ہے۔ یہ ہماری فراست اور ہماری ڈگنیٹی اور ہماری عزت کو ہم نے اپنی تجارت کے ذریعے نیلام کیا۔ جو عزت ہمیں شریعت نے دی تھی، جو عزت ہمیں اللہ نے دی تھی، جو عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملی تھی، ہم نے اسے اپنے کرتوتوں سے گرایا۔ اسی کو فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو۔ ایک دور یہ گزر رہا ہے، ایک دور وہ بھی گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور حامان کے لشکر سے اپنے ساتھیوں کو لے کر بھاگ رہے ہیں سمندر کی طرف۔ لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہوگا اب سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، ہمارا کیا ہوگا؟ نہ ادھر راستہ ہے نہ ادھر راستہ ہے، پیچھے دشمنوں کا لشکر، سامنے اتنی بڑی لہریں مارتا ہوا سمندر، کیا کیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یقین ہے، راستہ نہیں ہے لیکن یقین ہے راستہ ملے گا۔ سمندروں کے 2 پھانک ہو گئے، 2 راستے بن گئے۔ اللہ کے پیارے لاڈلے بندے سمندر کو پار کر کے اس پار چلے گئے۔ یہ یقین تھا، اس لیے سمندر نے بھی راستے دے دیے۔ صحابہ کی جماعت جنگلوں سے گزر رہی ہے، صرف اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں، سائٹ خریدنے کے لیے نہیں، فلیٹ بنانے کے لیے نہیں، تجارت کی غرض سے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جنگلوں کے شیر بھی راستہ بتا رہے ہیں، نہیں آپ ادھر نہیں جائیں گے، آپ ادھر جائیں گے۔ جنگلوں کی شیروں کی زبانیں سے بھی گفتگو نکلی ہے، وہ صرف اللہ کے لیے نکلی ہے۔ ایمان کامل تھا، یقین تھا، بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر کہ اللہ ضرور کرنے والا ہے۔ شادی کا موقع آیا، انگیجمنٹ کا موقع آیا، لڑکی والے آئے، لڑکے والے، بڑی پریشانی آ جاتی ہے ہم لوگوں کو۔ بھائی رشتہ ہے تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا، بس خلاص اتنی بات دماغ میں بٹانا ہے۔ رشتہ اگر ہے تو ہوگا، اگر رشتہ نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔ یہ کیا چاپلوسی کرنا، ہم آپ کو وہ دے دیں گے، آپ وہ پوچھ رہے ہیں، ہم آپ کو یہ دے دیں گے۔ بھئی ہماری بیٹی کو کر لے کو چلے جو ایک سائٹ لکھ کو دیالتی ہیں، تم نے ایک ٹیمپو دلاک دیالتی ہیں، کر لے کو چلے جو گھگاری گئی کو، وہ رشتہ نہیں ہے تو انہوں جاتے نکل کو دوسرا رشتہ آتا۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا۔ کس کی ذات پہ ہونا؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا۔ آنے والے نئے رشتہ دار تو کچھ کام نہیں آئیں گے، اور رشتہ بننے کے بعد بھی کام آنے والی ذات اللہ کی ہے، رشتہ داروں کی نہیں ہے۔ آپ یہ وہ دے کے شادی کر دیں، کیا گارنٹی آپ کی بچی سکھ سے پلے گی، میٹھی زندگی گزارے گی، راحت کی زندگی گزارے گی؟ کیا گارنٹی ہے آپ کی؟ اس کے بعد والی زندگی کا مالک بھی اللہ ہے، اس بات کو ہم کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، مجھے 100% یقین ہے راستہ ضرور نکلے گا۔ جیسا یقین تھا ویسا راستہ نکل گیا۔ شہر سے باہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ ایک ٹیلے پر حضرت علی کی ران پر آرام فرما رہے ہیں۔ کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، بڑی گہری نیند۔ عصر کا وقت قریب آ گیا، عصر کا وقت آیا تو عصر کی نماز فرض ہے۔ حضرت علی نے سوچا شریعت عصر کی نماز کی دعوت دے رہی ہے، ادھر عشق محبت حضور کی نیند کو خلل ہونے میں خوف کھا رہا ہے، کیا جائے؟ ادھر شریعت بلا رہی ہے عصر کی نماز پڑھنا ہے، جگانا ہے نہیں جگانا، ادھر عشق نبی دعوت دے رہی ہے
کہ تم اگر اللہ کے نبی کو نیند میں خلل کر دو گے تو اللہ کے نبی کی نیند خلل ہو جائے گی اور تکلیف ہو جائے گی، کیونکہ اسی نبی کی وجہ سے عصر کی نماز ملی ہے، اسی نبی کی وجہ سے عصر کی نماز ملی ہے۔ عصر کا وقت غروب کا وقت قریب آ رہا ہے، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جیسے ہی آنسو نکلے وہ محبت کے آنسو حضور کے چہرے پر گرے۔ کیا دیکھنا تھا؟ حضور کی نیند بیدار ہو گئی۔ حضور نے پوچھا ما یبکیک یا علی، علی تمہیں کس چیز نے رلایا؟ حضرت علی نے سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی عصر کا وقت مکمل ہوتا جا رہا تھا، میں آپ کو اٹھاؤں گا کہیں نیند میں خلل نہ ہو جائے، ادھر عصر کی نماز، شریعت کا اعلان ہے کہ عصر کی نماز پڑھنا ہے، وہ بھی وقت پہ پڑھنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھے میرے اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اور جس کنارے پر، جس مغرب پر سورج غروب ہو رہا تھا، حضور نے اسی سمت میں انگلی سے اشارہ کیا، وہ افق سے پھر واپس نکلا اور وقت پر آ کر ٹھہر گیا۔ یہ بھروسہ تھا اللہ پر۔ کس پر تھا؟ اللہ پر بھروسہ تھا۔ اللہ پر بھروسہ رکھ کے اشارہ، وہ معجزہ ہے جی، وہ معجزہ ہے۔ ہمارے اشارے پہ کوئی چاند ٹکڑے ہونے والا نہیں، ہمارے اشارے پہ کوئی سورج واپس آنے والا نہیں، ہمارے اشارے پہ کوئی بادل برسنے والا نہیں، جی نہیں۔ انسانی ذات کے حساب سے جو کام ہونا ہے، اگر انسان بھروسہ کرے گا تو اللہ ضرور دے گا۔ دے گا نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ جیب میں پیسے نہیں، فون میں کرنسی نہیں، پھر بھی اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تب بھی کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو ہم بھروسہ کرتے ہیں، موبائل میں کرنسی ہوتی ہے تو بھروسہ ہے، ٹینک میں پیٹرول ہے تو ہمیں بھروسہ ہے جی ہمارا کام ہو جائے گا، جی نہیں۔ اگر اللہ چاہتا ہے تو آپ کی گاڑی سے کام نہیں، دوسروں کی گاڑی سے کام ہو جائے گا۔ اگر اللہ چاہتا ہے تو آپ کے پیسوں سے نہیں، دوسروں کی جیب خالی ہوگی آپ کے لیے۔ اگر اللہ چاہتا ہے دوسرا کا موبائل استعمال ہو جائے گا آپ کے لیے۔ آپ کا بھروسہ کتنا ہے اور کس سطح پر آپ کا ایمان ہے، یہ اللہ پہچانتا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں گزرا، نہ غریب گزرا ہے، نہ مالدار گزرا ہے، نہ درمیانی قسم کا انسان گزرا ہے جس پر اللہ نے آزمائش نہ کی ہو۔ سب کو آزماتا ہے یار، سب کو آزماتا ہے۔ اب بڑے سے بڑے پیسے والوں کے پاس جائیں، اس کا ایک 5 منٹ یا 2 منٹ آپ اس کا وقت لے لیں، بھائی صاحب آپ کیسے ہیں؟ بھائی یہ تو کہے گا الحمدللہ اچھا ہوں۔ پھر آپ اور ایک سوال کر لیجئے، آپ کے دھندے کیسے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کیا حال چل رہا ہے؟ کوئی قریبی دوست ہو تو پوچھ سکتا ہے تو وہ بتا دے گا، ضرور کوئی نہ کوئی تکلیف بتائے گا، کوئی نہ کوئی پریشانی بتائے گا۔ کیا کریں میرے ساتھ ایسا ہو گیا؟ جی نہیں، صرف غریب کے ساتھ آزمائش نہیں، مالدار کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ سب اللہ کے بندے ہیں بھائی، سب کے ایمان کا امتحان ہوتا رہتا ہے، اور نتیجہ موت کے وقت ملتا ہے۔ کب ملتا ہے؟ نتیجہ فوراً نہیں ملتا، نبیوں کو نتیجہ اسی وقت ملتا ہے، انسانوں کو نتیجہ موت کے وقت ملتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو موت سے پہلے کامل یقین پیدا کرنا اللہ کی ذات پر۔ بھائی اللہ ہے، اللہ ہے تو اللہ ہی کرے گا، ہم کرنے والے نہیں ہیں، جتنا ہم کرنا تھا ہم کر چکے ہیں۔ وہ بھی کس نے دی تھی طاقت؟ اللہ ہی نے دی تھی، اللہ ہی نے دی تھی۔ مسجد کو آنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ ہی نے دی۔ آپ آ گئے، آپ خود سے نہیں آئے، اللہ نے آپ کو آپ کے گھر سے اٹھایا، آپ کے مکان سے، آپ کے دکان سے اٹھایا، اللہ کے گھر میں بٹھا دیا، یہ طاقت اللہ کی ہے۔ آپ خود سے کام نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ ایک نبی سے، ایک دوست سے اللہ کی بات چیت ہو رہی ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم کو ایمان نہیں تھا اس پر؟ جی ایمان تھا، اطمینان نہیں تھا، ایمان تھا، اطمینان نہیں تھا، اس لیے سوال کیا۔ ہم بھی اطمینان نہیں ہوتا دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ تو کرے گا لیکن پھر بھی مانگ رہا ہوں، تو ضرور دے گا پھر بھی میں مانگ رہا ہوں، ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے پھر بھی میں مانگ رہا ہوں۔ مانگتے نہیں مانگتے؟ ایک تسلی، ایک اطمینان کے لیے بزرگوں سے دعا کی درخواست کیوں کرتے ہیں؟ بزرگ کام بنانے والے نہیں ہیں، اللہ بنانے والا ہے، یہ مانگیں گے تو اللہ بنائے گا۔
یہ اگر مانگیں گے تو اللہ کے پاس اللہ بنا دے گا، ایک تسلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ میں جاننا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے پھر بھی جانتے ہوئے سوال کیا، اولم تؤمن، کیا تمہیں اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ کیا میں زندہ نہیں کرتا؟ کیا میں مار کر زندہ نہیں کرتا؟ قال بلا، قال بلا، اللہ تو ضرور زندہ کرے گا، ولکن لیطمئن قلبی، میرا دل اطمینان کرنا چاہتا ہے، ولکن لیطمئن قلبی۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن ثم ادعهن يأتينك سعيا، ایک پرندے کو لے لو، اس کے 4 پھانک کرو، 4 پہاڑوں پہ پھینک دو، پھر بلاؤ، ضرور وہ لوٹ کر آئے گا۔ حضرت ابراہیم نے ایسے ہی کیا، پھر پرندے کو دعوت دی، پرندہ جڑ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا، فرمایا قیامت کے دن میں مردوں کو ایسے ہی زندہ کرتا ہوں، قیامت کے دن میں مردوں کو ایسے ہی زندہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، نہ ہم اپنے مرنے پہ قدرت رکھتے ہیں، نہ ہم اپنے جینے پہ قدرت رکھتے ہیں، نہ ہم اپنی روزی پہ قدرت رکھتے ہیں، نہ اپنے پانی پہ قدرت رکھتے ہیں، نہ ہم اپنے قدموں کی آہٹ پہ قدرت رکھتے ہیں، نہ اپنی آنکھوں کی روشنی پہ قدرت رکھتے ہیں، کس پہ بھی ہم قدرت نہیں رکھتے۔ قدرت ہے تو صرف اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر، ہر چیز پر، ذرے ذرے پر، پہاڑ پر، چونٹی پر، ہاتھی پر، بچے پر، بوڑھے پر، سب پر کون قدرت رکھتا ہے؟ صرف اللہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ یقین ہمارے اندر آنا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر ابن الخطاب نے مصر کا گورنر بنا کے بھیجا۔ وہ جس وقت گورنر بن کے گئے اس وقت مصر میں دریائے نیل سوکھ گیا، پانی ختم ہو گیا۔ مصر والوں کی یہ عادت اور رسم تھی کہ جب جب بھی دریائے نیل سوکھتا تھا اس وقت ایک کنواری لڑکی کو پاک صاف نئے لباس رنگ سوار کر اس کو نیل کے نام کر دیتے تھے، یعنی بلی چڑھا دیتے تھے۔ اب یہ رسم کرنا تھا تو گورنر کی اجازت کی ضرورت تھی۔ اب اس ملک کے مختصر لوگوں نے، شہر کے مختصر لوگوں نے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، جب جب بھی نیل سوکھ جاتا ہے ہم اس طرح سے کرتے ہیں، آپ سے ہمیں اس رسم کے کرنے کی اجازت چاہیے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ ایک خط پہ لکھا، حضرت عمر ابن الخطاب کو دے دیا۔ خط آیا امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب کے پاس، خط پڑھا۔ خط پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک اور خط لکھا، اور خط میں جملے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جملے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو بہہ جا، اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تھا مصر والوں کو تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا لکھا خط میں؟ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو بہہ جا، اگر اللہ کے حکم سے بہنا نہیں ہے تو مصر والے تیرے پانی کے محتاج نہیں ہیں۔ چیٹی میں بس اتنا ہی لکھا تھا۔ عمر ابن عاص کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے اس چیٹی کو دریا میں پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ سوکھی زمین میں پڑا پانی کے چشمے ابھرنے لگے۔ یہ ہے یقین کامل۔ کس کی ذات پر؟ کس کی ذات پر؟ اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات پر۔ اور یہ پوری امت کے لیے سبق ہے، پوری امت کے لیے، حضور کی آخری امتی کے لیے سبق ہے۔ ہر موڑ پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، ہر موڑ پر۔ ایک آدمی کا دکان ساری زندگی چلے ضروری نہیں ہے، ساری زندگی مارکیٹ میں اس کا دکان اویلیبل رہے، ویلیویشن کے ساتھ رہے، ضروری نہیں۔ ہر دور میں اس کے پاس پیسہ رہے، ضروری نہیں۔ ہر دور میں اس کا مارکیٹ رہے، ضروری نہیں۔ ہر دور میں اس کی بات سنے لوگ، ضروری نہیں۔ ہر دور میں اس کی شان و شوکت رہے، ضروری نہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وقت سب کے پاس گھیرتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ پھر آج آپ کا وقت ہے، آج کسی اور کا وقت ہے، آج آپ کا ہے، کسی اور کا وقت ہے۔ وقت بدلتا رہتا ہے۔ جب انسان ہی نہیں رہتا تو وقت کا کیا کرنا؟
اس لیے میرے بھائیوں، ہر حال میں، مشکلات میں، سکھ میں، دکھ میں، راحت کی زندگی میں، پریشانیوں کی زندگی میں اللہ کو نہ بھولیں۔ جب یہ بات اپنے ذہن سے نکل جاتی ہے، سمجھو دنیا بھر کے زندگی کا سرمایہ نکل گیا، سارا سرمایہ صاحب بھنڈوال نکل گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں اس کو ایمان کامل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پہلی بات تو اللہ پر ایمان رکھنا، محبت اللہ سے کرنا، اس کے بعد حضور سے کرنا، باپ سے زیادہ کرنا، ماں سے زیادہ کرنا، اپنے بچوں سے زیادہ کرنا، بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے زیادہ کرنا، بھائی بھاوج سے زیادہ کرنا، دادا دادی نانا نانی سے زیادہ کرنا۔ کس کو کرنا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا۔ یہی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایران کی فتح کے لیے جب حضرت سعد ابن ابی وقاص کو جماعت کا امیر صاحب بنا کر بھیجا تو کیا ہوا واقعہ سنیے۔ ایران کی فتح ہے، ایران کوئی معمولی ملک نہیں ہے، 60,000 کا لشکر لے کر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایران کی طرف روانہ ہوئے۔ جب راستے میں جا رہے تھے تو درمیان میں دریائے دجلہ آڑ آ گیا۔ اکثر کم پانی بہتا تھا، وہ جنگ کے موقع پہ ایسا ہو گیا کہ پانی زیادہ ہو گیا، لہریں زیادہ ہو گئی۔ رات کا وقت آیا، سونے کا آرام کا وقت آیا تو امیر صاحب نے کہا پوری جماعت سے، ایک کام کریں، اسی سمندر کے کنارے آپ سب پڑاؤ ڈالیں اور ڈال کر آرام کر لیں، آگے جو ہوگا سو دیکھ لیں گے۔ آرام کر لیے، امیر صاحب بھی سو گئے۔ امیر صاحب کو خواب پڑا، امیر صاحب کا گھوڑا امیر صاحب کو بٹھا کے سمندر کو چیرتے ہوئے پار کر رہا ہے خواب میں اللہ نے الہام کیا۔ کبھی کبھی خواب بھی مبشرات ہوتے ہیں۔ نبوت کا 46واں حصہ خواب ہوتا ہے، جو سچا خواب ہوتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے اور وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اکثر تہجد کے وقت میں پڑھنے والا خواب کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے۔ اور خواب جب پڑھے تو 3 دن تک کم سے کم سوچیں، یا اگر آپ کو تعبیر بتانے والا صحیح مل جائے تو اس سے پوچھیں، وہ جیسی تعبیر بتائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز جلدی یا تاخیر میں ویسے ہی وہ وارد ہوگا۔ حضرت سعد ابن وقاص نے یہ خواب دیکھا، صبح میں اٹھ کے فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سمندر میں گھوڑے کو چھوڑ دینا ہے، بھروسہ اللہ پہ کر دینا ہے، جو بھی ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے۔ گھوڑا چھوڑ دیا، اللہ پہ بھروسہ کر دیا، گھوڑا اب جا رہا ہے پانی میں۔ اب امیر صاحب کے ساتھیوں نے دیکھا، بھائی امیر کی اطاعت۔ کس کی اطاعت؟ امیر کی اطاعت، امیر جو کر رہا ہے وہ کریں گے۔ امیر کے پیچھے سب نے گھوڑے دوڑا دیا۔ دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ سمندروں میں گھوڑے دوڑائے، ایمان کامل ہونے کی وجہ سے، یقین ہونے کی وجہ سے سمندر میں گھوڑے دوڑے۔ غلامی میں نہ کاماتی ہیں، نہ شمشیریں، نہ تدبیریں۔ غلامی میں نہ کاماتی ہیں، نہ شمشیریں، نہ تدبیریں۔ اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے مومن کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ایک مومن کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ میرے بھائیوں، اس لیے یقین کامل رکھو۔ ایک مومن کی شان ہے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ 100% رکھے۔ آج ہمارے دھندوں کی وجہ سے، آج ہماری تجارت کی وجہ سے، آج ہمارے ناپ تول میں کمی پیشی کی وجہ سے، لین دین میں کمی پیشی کی وجہ سے، زبان کم سرس استعمال ہونے کی وجہ سے جو فراست اللہ نے ہمیں دی تھی آج ہم اس کو گرا چکے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ایک مزدور کو اس کے آقا کے ایمان کا پتہ نہیں چل رہا؟ کیا کریں حضرت، ہمارے سوکار نہیں سنتے، ملاوٹ کریں نہیں تو نہیں سنتے، وزن کم کریں نہیں تو نہیں سنتے، کم گیج کا مال نہیں ڈالے تو نہیں سنتے حضرت، ہمارے سوکار درما نہیں دیتے، نکال ڈالتی کتا۔ کون بول رہا ہے؟ یہ اپنے آقا کا غلام بول رہا ہے، یہ مزدور بول رہا ہے۔ مزدور کا دل نہیں چاہ رہا کہ اس کا آقا بے ایمانی کرے، لیکن مزدور کے ہاتھوں سے آقا بے ایمانی کروا رہا ہے۔ ایک دکان کا مالک اپنے نوکر سے بے ایمانی کروا رہا ہے، اس لیے فراست گر چکی ہے ہماری۔ میرے بھائیوں، مومن اگر اخلاق سے زندگی گزارے نا
بھائی کیا ہو جائے گا، تھوڑا وزن کر کے زیادہ دے دیں، کیا ہو جائے گا، اچھا مال بکائیں، جب اچھے پیسے لیتے ہیں تو اچھا مال دیں، اچھا پیسہ دیتے ہیں تو اچھا مال دیں۔ میں کسی کی طرف اشارہ یا نشانہ کر کے نہیں بولتا، بہت سارے تاجر اس مجلس میں بیٹھے ہیں، بہت سارے تاجر اس مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ چاہے دکان والے ہوں، چاہے وہ گیریج والے ہوں، چاہے وہ ہوٹل والے ہوں، چاہے وہ گوشت والے ہوں، کسی بھی دکان والے ہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دھوکے کی تجارت سے 100 روپے زیادہ آ رہے ہیں، لیکن 200 روپے والے بیماری کا علاج پہ پیسے لگ جائیں گے، ضرور لگیں گے پیسے۔ جیسے پیسے آئے تھے ویسے ہی جاتے ہیں بھائی، جیسے پیسے آئے تھے ویسے رکتے ہیں۔ اگر محنت اس پر ہے، اگر جھوٹ کا جالا اس پر نہیں ہے، سچائی کا دامن اس کے ساتھ ہے، تو وہ پیسے ٹک جائیں گے۔ بھائی انہوں کیا بھی دکان اتنا چلا رہی، انہوں کیا بڑھے کو جا رہی ہے، 50 سال سے چل رہا بھی دکان ہے، اچھا چلا لے کو جا رہی۔ بھائی ان کی دکان کو نہ دیکھو، ان کے ایمان کو دیکھو، ان کی دکان کو نہ دیکھو، ان کے یقین کو دیکھو، ان کے دکان کو نہ دیکھو، ان کے اخلاق کو دیکھو، ان کے دکان کو نہ دیکھو، ان کے نظریے کو دیکھو، ان کی دکان کیوں اتنی چل رہی ہے۔ بھئی انہوں کیا بھی اتنے سب پیسے نہیں، اتنے پیسے رکھ لی، ماشاءاللہ اتنا نام ہے، کی دکان اتنی چل رہا ہے ان کا۔ یہ کچھ دکان میں الگ الگ بدلا رہی ویریٹیاں، کبھی چلر دکان رکھ رہی، کبھی گوشت کا دکان رکھ رہی، کب کبھی گیرج کھول رہی، کب کبھی ہوٹل کھول رہی، کی پمپ ورک آؤٹ نہیں ہو رہا۔ ایمان کو دیکھو، نظریے کو دیکھو، یقین کو دیکھو، اور اس کی بات چیت کو دیکھو، اس کے اخلاق کو دیکھو۔ جی اسی لیے کمی پیشی ہو رہی ہے۔ کھیڑا میں رسی بن کو ہمارے آدمیاں کو مار کو ہی، کئی کو مار کو ہی، ناپ تول میں کمی پیشی کرے نا، یہ واسطے کتنی عزت دیتے تھے، صابرو 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 کر کو، جھک کو سلام کرتے تھے، چپلاں چھوڑالتے تھے، کئی کو ہمیں نماز پڑھنے والے، ہمیں ٹوپی پہننے والے، ہمیں نماز پڑھنے والے، اس لیے عزت دیتے تھے۔ کہاں چلی گئی وہ عزت؟ یہ ہمارے معاملات کی خرابی کی وجہ سے، یہ خراب مسلمان کی وجہ سے ایک اچھے مسلمان کی بھی عزت نیلام ہو گئی۔ کھمبیاں کو بن کو مار کو ہی، کھیڑیاں کے کارگزاریاں سنو معلوم ہوتا ہے کسے مار کو ہی، غیر مسلم کو نہیں، ایک مسلمان کو مار کو ہی۔ پہلے صابرو کر کو بولتا تھا، اب ڈھیلس کو بٹھا کو صابی کا تو بھی کیا بھی بولے سکتا نہیں۔ صابی بارو لے خود کڑو، صابی ایک بار بولے تو ناک کو غصہ آتا ہے، انہیں 1000 بار بولیں گا ہماری بے ایمانی کی وجہ سے، کچھ نہیں بول سکتے ہم لوگ۔ کیوں نہیں بول سکتے؟ بے ایمانی ہے نا پہلے سے۔ جس کے دل میں بے ایمانی ہو اسے کچھ بھی بلائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، تجارت میں ناپ تول میں کمی پیشی نہ کریں۔ اسی بارے میں اللہ نے آخری پارے میں سورت کو نازل فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول کرنے والوں کے لیے خرابی ہو۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ناپ تول کرتی تو کمی پیشی کے ساتھ کر ڈالتی، اور وزن کو کم کر کو دیتی، نیچے میگنیٹ لگا ڈالنا، بٹ وزن نہیں ہے سو رکھ ڈالنا۔ ہاں بہت سارے مثال آئیں، چٹ کتا بولے تو کیا ہوتا، بولے تو چٹ کتا ہے، آنکھ سلگ جاتے ویسا ہے سو ہے سر کا بولتا لینا کرتا۔ جی نہیں، ہے سو ہے سر کا بولنے کا کیا بھی مقصد نہیں ہے۔ کب ہمارے اندر ایمان جگتا ہے، کب ہمارے اندر عبرت آچھے۔ میرے بھائیوں، جس کھانے کو ہم کھاتے ہیں وہ کھانا اگر ہمیں صحیح ملتا ہے تو کتنا دل کو راحت ملتی ہے، اگر وہی کھانا غلط مل جائے تو ہمارے دل سے دعا نکلے گی، بدعا نکلے گی۔ یہی ہم تاجر حضرات اگر آنے والے گراہک کو اچھا سامان دے دیتے ہیں تو پھر سے ہماری ہی دکان کو آئے گا، ہماری ہی دکان کو آئے گا، ہمارے ہی سامان کو لے کے جائے گا، ہمیں ہی اس کا بیپار دے گا۔ صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے، ہماری دکان کو آئے گا، لے کے جائے گا، دھوکے پہ دھوکے کھائے گا، ایک دن اللہ کھلائے گا۔ کون کھلائے گا؟ عرش والا مالک، فرش والا مالک، فضاؤں والا مالک، ہواؤں والا مالک، جو سب کچھ اس کے ہاتھ میں، وہ ہمیں کھلائے گا۔ حساب تو حساب یہاں کر لو، ورنہ وہ حساب کا دن کوئی حساب نہیں دے سکتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی حساب نہیں دے سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ والا ایمان بنائیں، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، صحابہ اکرام کس موڑ میں، کس حال میں، کیسے کیسی زندگی گزارے ہیں۔ ایک ایک وقت کا کھانا نہ ملے تب بھی صبر کرتے تھے،
جنگ کا موقع آ گیا، ایک ہی کھانے کا تھالا ہے، ایک ہی پانی کا پیالہ ہے، ایک صحابی بھی کہہ رہا ہے مجھ سے زیادہ میرے بھائی کی ضرورت ہے، آپ وہاں پہنچا دیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں مجھ سے زیادہ میرے بھائی کی ضرورت ہے، وہاں پہنچا دیں۔ یہ حال ہے صحابہ کا، اور ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو مومن کے جیب میں ڈال کر، یہ غیر مومن کے جیب میں ڈال کر کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں صحابہ کا حال ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ضرورت سے زیادہ دوسروں کی ضرورت، اپنی حاجت سے زیادہ دوسروں کی حاجت، اپنے بھائیوں کی حاجت۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کمی پیشیوں کو چھوڑ دیں، یہ بے ایمانی کے دھندے کبھی کام نہیں آئیں گے۔ بے ایمانی سے ہمارے گھر ہم باندھ لیں گے، لیکن گھر باندھنے سے کیا فائدہ؟ دوسروں کے گھر اجاڑ کر اپنے گھر بنانے سے کیا فائدہ؟ صحیح دھندا کر لو، دو کے بجائے ایک گھر بنا لو، راحت کی موت مر جاؤ، اس سے بہتر ہے بے چینی کی موت مرنے سے، بے چینی سے دنیا چھوڑ کر جانے سے راحت کی موت مر جائیں۔ ہر راستے میں آپ کو دھوکے ملیں گے، ہر راستے میں آپ کو سچائی بھی ملے گی، لیکن تھام کر چلنا عقل مندوں کا کام ہے۔ فَاذْكُرُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، ارے نصیحت حاصل کرو عقل مندوں۔ کیا کہا؟ نصیحت حاصل کرو عقل مندوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اپنے تجارت کے طریقوں کو صحیح بنائیں، غلط نہ بنائیں۔ انہوں بھی کر لی نا، ہمیں بھی کریے، ان کا بھی ویسا چل رہا نا، ہمیں بھی چلیے، نہیں کرنا۔ پیٹ جلتا سنتے ہوئے، حضرت میرا پیٹرول مار کو کھا جا رہا حضرت انہیں، حضرت میرا ڈیزل مار کو کھا جا رہا حضرت انہیں، سامان ویسا ملا کو دیتا حضرت، کیڑے رہتی ہیں حضرت، کیا کرنا سو حضرت اسے، سامنے نہیں بولتا پیچھے بولے پھرتا ہوں۔ یہ ضرورت تھی ہم نا، یہ کیا ضرورت تھی ہم نا؟ اور ہمارے گلیاں کیسے ہی، مسلمان کے ایریا کے گلیاں کیسے ہی پہچاننا، تو کوسے گلیاں غلیظ ہیں وہاں مسلمان آتے ہیں، کوسے گلیاں غلیظ ہیں وہاں ہمارے آدمیاں ملتے ہیں، کوسے گلیاں پاک نہیں وہاں ملتے ہیں۔ پورے غیر مسلموں کا ایریا جا کے دیکھو، بیزار نہ کو کر لو، جا کے دیکھو ہمیں ہمارے گلیاں کیسا پاک صاف رکھیں، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوئی سرکار رکھو ہی یا تکلیف نہیں جیسا رکھو ہی، ذرا ہمیں غور کرنا ہے بات۔ گاڑی کھڑانا تو کیسا کھڑانا، اسے ایک ڈسپلن ہونا گاڑی کھڑانے کے واسطے، جانے والوں کو تکلیف نہیں ہونا، آنے والوں کو تکلیف نہیں ہونا، ہمارے گھر کا کوڑا کرکٹ گلی میں نہیں پھینکنا، یہ ہمارے اخلاق سے گرا ہوا کام ہے، سب نہیں کرنا۔ ہمارے گلیاں بھی دیکھو، ان کے گلیاں بھی دیکھو، چھوٹی گلی رہتے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، پاک صاف ہونا۔ جیسا ہمیں روزانہ صبح کو شام کو اپنے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں، کبھی ایک کاڑے کی جھاڑو لے لے کو روڈ جھاڑے ہمیں، ہمارے گھر کے سامنے کا روڈ، ہمارے دلان جھاڑے آج تک ہمیں کون جھاڑنا سو؟ اے میونسپل والوں کا کام، میونسپل والے ان کے وقت پہ کرتی ہیں۔ اگر گندگی ہمارے گھر کے سامنے پڑی ہے تو اٹھانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ آپ گندگی اٹھائیں گے، صرف آپ کا نہیں، چلنے پھرنے والوں کا فائدہ ہے۔ دودھ کے کوراں پھینک ڈالنا، تیل کے کوراں پھینک ڈالنا، اگربتی کے پیکٹاں پھینک ڈالنا، بیڑیاں کے کٹے پھینک ڈالنا، کیا ہے یہ سب؟ یہ مسلمانوں کے محلے ہیں جنہیں دیکھ کر بڑا ترس آتا ہے، جنہیں دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ مومنوں کی شان ہے۔ جی نہیں، ہماری شان یہ ہونا چاہیے الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان، پاکی صافی آدھا ایمان ہے، اس کو قائم کرو۔ ہمارا ایمان ہمارا گھر صرف صاف ہونے سے نہیں ہے، ہمارا آنگن صاف ہونے سے نہیں ہے، ہمارا گھر صاف ہونے سے نہیں ہے، ہمارے کپڑے صاف ہو جانے سے ایمان نہیں بنتا، ہمارا آنگن بھی صاف ہونا ہے، ہمارے گھر کے سامنے والا روڈ صاف ہونا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری کار کھڑاتی گلی میں دھوتی، کار کا پورا کچرا اتر کو گلی میں پڑے رہتا، کار سٹارٹ کر لے چلے گئے حضرت نو، تمہاری کار کا نہ بھی کچرا پڑے سو، ایک 5 منٹ ایک بکیٹ پانی دلل کو ردی جھاڑتے تو کیا ہو جاتا تھا؟ کیا تبھی گھٹ جاتا تھا؟ ہماری بکیٹ گھٹ جاتی تھی، ہمارے ہاتھوں پڑ جاتے تھے، ہمارے پاؤں پڑ جاتے تھے۔ یہ سب ہماری شان، ہمیں کر کو دکھا رہی، انہوں بولنا نہیں سو کر کو دکھا رہی۔ وہ واسطے ہمارے گلیاں کو صاف رکھنا، مسجد کے باہر کے حصے کو صاف رکھنا۔